وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فلما بلغ معه السعي جب وہ اپنے والد کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے قال یا بنی انی ارى کہا اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک آپ کو ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى آپ دیکھیے کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ پورا کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتله للجبین جب وہ دونوں باپ بیٹا اس کام کے لیے مکمل تیار ہو گئے اور اسے پیشانی کے ایک پہلو کے ایک بل پہ بٹھا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا یقیناً آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم ہم نے اس کے بدلے میں بڑی قربانی پیش کی. وترکنا
علیہ بالآخرین، اور ہم نے اس کام کو پیچھے آنے والوں میں سنت کے طور پہ چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام بھی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً میرے ابراہیم میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززان ماؤں اور بہنوں، قربانی کریم ہمیں دو بہت بڑے سبق دے کے جاتا ہے۔ ایک طرف وہ شخصیت، وہ باپ کہ جسے زندگی میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہو، والدین کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، علاقہ چھوڑا، حکومت وقت سے مقابلہ کیا، بادشاہ وقت سے ٹکرائے، والدین کی مخالفت کو جھیلا، سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پر آ کے آباد ہوئے کہ اللہ کے حکم سے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں انسانیت کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہو، اکلوتا بیٹا، ابھی دودھ پیتا بچہ، اسے ایسی جگہ پر چھوڑ دینا جہاں ظاہری طور پر دنیا کے کوئی اسباب موجود نہیں، صرف اور صرف میرے اللہ کا حکم سمجھ کر یہ ساری امتحانات اور ساری آزمائشوں میں کامیابی کے بعد آپ تصور کریں کہ ایک باپ جس کا اکلوتا بیٹا ابھی باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہی ہوا ہو، بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا ہو، ابھی اس نے جوانی کی عمر نہیں پائی، ابھی اس نے جسم کے اندر قوت اور طاقت اور ایسی چیزیں اس کے اندر موجود نہیں، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان جس کا سامنا ایک باپ کو ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، اپنے دل میں بیٹے کی محبت رکھتے تھے، لیکن نمونہ یہ پیش کیا کہ لوگوں جب میرے اللہ کا حکم آ جائے تو پھر دنیا کی ساری محبتیں ان کو اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے حکم اور اس کی محبت پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ نمونہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ لوگوں رب کی محبت اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ایک ایمان والے کے لیے اس محبت کے مقابلے میں نہیں آنی چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر، جناب اسماعیل علیہ السلام کا یہ کردار ایک نوجوان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق اور درس رکھتا ہے کہ وہ والدین جو دنیا کے اندر انسان کے آنے کا ایک سبب بنتے ہیں، اور والدین بچپن سے لے کر انسان کی کیسے کیسے ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کی خاطر کیا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اولاد وہ جب خود جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی ان تمام قربانیوں کو بھول جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دونوں باپ بیٹا کا کردار ہمارے معاشرے کے لیے اور اس دور میں جہاں مادی اسباب کی محبت، جہاں مال و زر کی دوڑ اور ریل تیل اور دنیا کے اسباب اور دنیا کی ظاہری حسن اور خوبصورتی، اس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان جاتا ہے تو چلا جائے، عقیدہ جاتا ہے تو چلا جائے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور دنیا کے اندر ظلم و ستم اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے حکموں کو پیچھے ڈال کے، رب کے حکموں کو قربان کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو پس پشت ڈال کے
پرواہ ہی نہیں، اس دنیا کے اندر اتنا مگن اور مست ہے کہ اپنے رب کے حکم کو بھلا دیا۔ اور دوسری طرف یہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، اپنے ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، میرے پیارے بھائیوں، یہ کل میرے اللہ کا جب حکم آئے گا تو اس رب کے حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ربوبیت صغری، ماں باپ جو انسان کی پرورش کرتے ہیں، جبکہ حقیقی پالنے والی تو میری اللہ کی ذات ہے، جو اس ربوبیت صغری کو نہیں سمجھ سکا، ان کے احسانات کو نہیں سمجھ سکا، وہ ربوبیت کبریٰ کو بھی نہیں سمجھ پاتا کہ میری حیثیت کیا تھی، میرے اوپر وہ حالات بھی آئے جب میرا دنیا میں نام و نشان نہ تھا، کون جانتا تھا مجھے، میں کس کس کیفیت سے گزرا، کن کن مراحل سے گزرا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میرا اللہ مجھے جانتا تھا۔ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک میری خوراک کا انتظام کون کرتا رہا، جب دنیا میں آیا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، یہ سارے انتظامات کس نے کیے؟ جو اپنے ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ سکا، ان کے حق کو نہیں سمجھ سکا، وہ خالق حقیقی کے حکم کو بھی سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوا کرتا ہے۔ ان دونوں واقعات کے اندر، دونوں قصص کے اندر باپ اور بیٹے کا ایک کردار میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آج زبان کھولنے والوں نے کھولی اور یہ جملہ تک لے دیا کہ آئیے جی، قربانی اس کی حیثیت کیا ہے، کیا ضرورت ہے قربانی کی، سوائے مال کے زیادہ کے اور کیا ہے؟ اگر رب کا قرب چاہیے کسی غریب کی بچی کا رشتہ کروا دیں، رب کا قرب چاہیے کسی بیوہ عورت کے اوپر خرچ کر دیں، رب کا قرب چاہیے صدقہ خیرات کر دیں، یہ جانوروں کے اوپر سراسر ظلم کیوں، یہ مال کا بے جا کسی طرح بہاؤ کیوں؟ میرے پیارے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ اللہ رب العزت کے شعائر کے مقابلے میں ہی زبان کھولا کرتے ہیں، ان کو دنیا کے دیگر کسی موقع پر نہ غریب کی بیٹی کی شادی یاد آتی ہے، نہ بیوہ عورت کی ضرورت یاد آتی ہے، کسی اور موقع پر نہ یتیموں اور معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضروریات سامنے آتی ہے۔ یہ بات آتی ہے، حج کی بات آئے، قربانی کی بات آئے، شاعر اسلام کی بات آئے، وہاں اس طرح کے اعتراضات میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، قربانی میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا آرڈر ہے، میرے رب نے قرآن حکیم میں قربانی کا تذکرہ فرمایا مختلف انداز میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا، فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ میرے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ دوسری جگہ میرے رب نے آرڈر دیا، فرمایا اے محبوب فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رب کا نام لے کر اللہ نے جو تمہیں پالتو جانور چوپائے عطا کیے ہیں، ان پہ رب کا نام لو اور اللہ کے نام پہ ان جانوروں کو قربان کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ ایمانداری سے بتائیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تعارف پہلی وحی کے نزول کے بعد جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کروایا تھا، انسانیت کو محمد مصطفیٰ کا جو تعارف کروایا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نواحب الحق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو انسانیت کا درد بانٹنے والے ہیں، آپ تو معاشرے کے کمزور افراد ان کا سہارا بننے والے ہیں،
آپ تو غریبوں کو کما کے کھلانے والے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غریب، اس کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ پیغام دیا، لوگوں یتیم کی کفالت کرنے والا میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ایک بیوہ کو کما کے کھلانے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ برسرے پیکار ہے، راتوں کو تہجدیں پڑھنے والا، دن کو روزے رکھنے والا اور دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنے والا، اس کی مانند ہے ایک بیوہ عورت کا سہارا بننے والا۔ یہ سب کچھ جس پیغمبر کی تعلیم بھی ہو، جس کی زندگی کا عملی نمونہ بھی ہو، اس پیغمبر کا عمل کیا ہے؟ 10 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین املحین اقرنین موجوعین۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل معمولی نہیں، رب العالمین کا حکم ہے، میرے رب کا آرڈر ہے، میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ آج بہت سارے لوگ اس طرح کی الجھنوں میں الجھاتے ہیں، یہ بتائیں قربانی کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے، کون سی فرض ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا جو آج کل امت کو ایسی الجھنوں میں الجھایا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوا کہ اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کو جب صحابہ دیکھ لیتے تھے، اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ لیتے تھے، پھر ہم یہ نہیں پوچھتے تھے یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کیا ہے تم کرو، ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ایک مومن کا ایمان کا تقاضا یہی ہے، سمعنا و اطعنا، سن لیا، کر لیا اور مان لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کے اس فرمان پہ غور کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، من کان له سعة فلم یضحی، وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کا کوئی حق نہیں۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور پھر اس نے قربانی نہیں کی۔ دوسری روایت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں ہر گھرانے پر ہر سال قربانی کرنا ہے، ہر گھرانے پر ہر سال قربانی کرنا ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے رہے، صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں یہ قربانی کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک صحابی جسے مسئلے کا علم نہیں تھا، اس نے عید نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا جو عید سے پہلے تم نے قربانی کر دی وہ قربانی نہیں، اس کی جگہ پر دوسرا جانور قربان کرو، اور باقی جنہوں نے قربانیاں نہیں کی وہ بھی عید نماز کے بعد قربانیاں کریں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اگر یہ عمل اس کی حیثیت ہی نہ ہوتی، ضرورت ہی نہ ہوتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جو پہلے کر چکے تھے، مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اسے دوبارہ کرنے کا پھر حکم نہ دیتے۔ معلوم ہوتا ہے یہ عمل معمولی نہیں، یہ میرے اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ جناب خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی
یاد کو تازہ کرنا ہے، میرے اللہ کا حکم سمجھ کر اس جانور کے گلے پہ چھری چلانی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پیارے بھائیوں، دوسری بات قربانی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، اللہ توفیق نصیب فرمائے میرے رب العالمین کو نہ تو تمہاری تصویریں پہنچتی ہیں، نہ اس جانور کے اوپر یہ مختلف رنگا رنگ کی جو طرح طرح کی چیزیں بنا کے اس کو شیئر کرنا، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کے تذکرے کرنا، اپنے جانوروں کی تصویریں لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، میرے اللہ کو تمہارے دل کے اندر جو اللہ کا کے لیے اخلاص ہے، رضا ہے، تقوی ہے، وہی اللہ کو پہنچتا ہے۔ رب کو تو اخلاص مقصود ہے، یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا، یہ نمود و نمائش، یہ لوگوں سے واہ، لوگوں سے تعریفیں، میرے پیارے بھائیوں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ تیرا حکم تھا، یا اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، یا اللہ یہ جانور تیرے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ مت بھولیے، عام عمل نہیں، بیت اللہ بنایا، رب کے حکم سے بنایا، اللہ کے کہنے پہ بنایا، جیسا میرے رب نے کہا ویسا بنایا۔ سب کچھ کرنے کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ نبی ہیں، تیرا حکم تھا، تیرا گھر بنایا، جہاں تو نے چاہا بنایا، جیسا تو نے چاہا بنایا، لیکن یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ توفیق نصیب فرمائے، اخلاص، اللہ کی رضا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، بڑے اپنے اعمال میں بھروسہ ہوگا، ہم نے بہت کچھ کیا، بڑی نیکیاں کی، جب رب کے سامنے آئیں گے اعلان ہوگا اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا آج بدلہ بھی ان سے مانگو۔ میرے اللہ کو نہ دکھانے کے لیے، نہ رب کی رضا کے لیے کیا تھا، اور نہ بھی آج تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی اجر اور بدلہ ہے۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں من سمع سمع اللہ بھی ومن یرائی یرائی اللہ بھی، جو اپنا نیک عمل لوگوں کو سناتا ہے، اپنا نیک عمل لوگوں کو دکھاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے پورے اعمال جن کو دنیا میں یہ چھپاتا تھا، لوگوں کو پتہ نہ چلے، نیکیوں کے اشتہار بناتا تھا، تشہیر کرتا تھا، عیبوں پہ اور برائیوں پہ پردے ڈالتا تھا، میرے پروردگار کل قیامت والے دن اس کے عیب، اس کے گناہ، اس کی برائیاں لوگوں کو دکھائیں گے اور اسے ذلیل اور رسوا کریں گے کہ دنیا میں نیک عمل لوگوں کو دکھاتا تھا، اللہ کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، آج یہ تمہارے برے اعمال یہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں۔ رب العالمین محفوظ فرمائے، رب العالمین اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، رب العالمین اپنی رضا کے لیے ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اخلاص ہو، تڑپ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور یہاں یہ بات میں ذکر کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہاں ایک بندے کے پاس واقعی طاقت نہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتا، اخراجات زیادہ ہیں اور وسعت نہیں، طاقت نہیں، کوشش کے باوجود نہیں کر پایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ آپ عمل کریں۔ جس بندے کو قربانی کی طاقت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی والے دن وہ اپنے بال کٹوائے، اپنے ناخن کٹوائے، اپنی زیر ناف جو بال ہیں اور دیگر غیر ضروری جسم کے بال یہ صاف کر لے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی شمار ہوگی، رب العالمین تمہیں قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ وہ شخص جس کو طاقت نہیں ہے، نہیں کر سکتا، اللہ اسے بھی اجر سے محروم نہیں رکھیں گے۔ اور ایک بندے کی نیت کھری ہو، نیت کا پکا ہو، سچا ہو، کوشش بھی کرے، اس کے باوجود نہیں کر پایا،
میرا رب اتنا مہربان اور قدردان ہے، وہ غفور رحیم اور شکور ذات ہے، علیم لطیف اور خبیر ذات ہے، وہ دل کے سچے ارادے پر پوری قربانی کا اجر دے دیتا ہے۔ اگر تمہاری نیت سچی ہو پھر قربانی نہیں کر سکے کسی وجہ سے، اللہ اس نیت پر بھی مکمل اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک عمل کرتا ہو، معمول تھا ایک عمل کا، لیکن بیمار ہو گیا، بیماری کے سبب اب وہ کام نہیں کر پا رہا جو صحت میں کیا کرتا تھا، جب صحت مند تھا، کماتا تھا، وسعت تھی، اللہ کی راہ میں قربانی کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، کوئی اچانک ایسی پریشانی آ گئی، اب وسعت نہیں کر پا رہا بیماری کی وجہ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ جو صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں جو عمل کیا کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا، جب تک یہ صحت یاب نہ ہو جائے اپنی صحت کے دنوں میں کیے گئے عمل کا اس کو پورا اجر دیتے رہنا ہے، جب تک یہ صحت یاب نہ ہو جائے یا اس کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ انسان کی سچی نیت کو بھی جانتا ہے، اس کی مجبوری کو بھی جانتا ہے، اس کی عام حالت کو بھی خوب اس سے خبردار اور واقف ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے تیسری اہم بات، میرے پیارے بھائی، میرا اللہ وہ پاک ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، میرا اللہ پاک ہے اور رب العالمین قبول بھی پاک مال ہی کرتا ہے۔ حرام کا مال، سود کا مال، چوری کا مال اور لوگوں کے اوپر ظلم ستم کر کے کمایا ہوا مال، ناجائز طریقے سے لیا ہوا مال، حرام کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، ایسے مال سے کی گئی قربانی میرے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرا اللہ پاک ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایک بندہ جو حرام کھانے والا، حرام خور، وہ اللہ سے دعائیں کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ قربانی، دیگر عبادات، اس کی قبولیت کے لیے رزق حلال یہ ایک اہم ترین شرط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال کھانے والا بنائے، اور رب العالمین حلال اور پاکیزہ اور طیب مال سے رب العالمین قربانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بات بھی سمجھ آتی ہے کہ لوگوں، اللہ رب العزت قربانی اس کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں جو اصل معیار ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کا خوف، اور یاد رکھیں تقوی، خشیت، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر صرف خوف نہیں ہوتا، خوف یہ ہوتا ہے سانپ کا خوف، شیر کا خوف، دشمن کی گولی کا خوف، یہ صرف خوف ہوتا ہے، جبکہ تقوی اس میں محبت بھی ہوتی ہے، میرے رب کی محبت اور رب کا خوف، محبت میں ڈوب کر اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اور اس کا ڈر، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، رغبتاً ورہبہ، امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا ڈر بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہوتا ہے بندہ مومن، اور اللہ کے عذابوں کا خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر انسان جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزرے، اور جن کاموں سے میرے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ امتثال امری و نہی، جو شخص اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کا پیسہ کمائی اور اس کی وراثت، گھریلو معاملات، جائیداد کی تقسیم، کاروباری صورتحال، کسی معاملے میں بھی اللہ کا کوئی خوف اور ڈر نہیں، رب العالمین کا تقویٰ دور دور تک نظر نہیں آتا، اس لیے کہ میرے اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ میرے رب نے کہہ دیا یہ کام جائز ہے وہ کریں، جس سے روک دیا اس سے رک جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور ایک بندہ ہے یہ تو کرتا نہیں، اللہ کے 30 حکم پتہ ہے
کہیں رشتہ داروں کی مجبوری، کہیں اولاد کی مجبوری، کہیں معاشرے کی مجبوری، کہیں نفس کی مجبوری، کہیں شیطان کا غلبہ، مختلف کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے ہاں نہ تمہارا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، رب کے ہاں پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدری، لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوٹڑا جسے دل کہتے ہیں، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، میرا رب جدھر چاہتا ہے گھیر دیتا ہے، اور اس دل پر ہی میرے اللہ کی نظر ہے۔ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اور تقوی میں پہلی اسٹیج یہ ہے کہ انسان گناہوں سے تائب ہو، گناہوں کو چھوڑے، گناہوں کی زندگی سے باز آئے، اور پھر اللہ کا قرب پانے کے لیے اعمال صالحہ کو بجا لائے۔ یہ تقوی ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی میں جب تقوی آتا ہے پھر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، پھر اللہ دنیا کے غموں کو بھی ٹالتا ہے، آخرت کے غموں سے بھی نجات دیتے ہیں، اور دنیا میں اللہ رزق کا بھی انتظام فرماتے ہیں۔ دنیا میں اللہ مشکلات سے نکلنے کی اللہ راہیں بھی نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے عام طور پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، عبادت زندہ لوگ، جب تک آپ زندہ ہیں آپ اپنی قربانی کریں۔ والدین کی طرف سے الگ سے ان کے نام کی قربانی، اس کی بجائے آپ اپنی طرف سے 1 سے زائد قربانی کریں، نیت کریں اللہ آپ کی 1 2 3 جتنی بھی آپ نے قربانیاں کی ان سب کا اجر آپ کے والدین کو بھی دیں، اور آپ کو بھی اللہ اس اجر سے محروم نہ رکھے، اس لیے کہ میرے اللہ کے ہاں کوئی تھوڑ اور کمی نہیں، وہ ایک ہی قربانی کا اجر آپ کو بھی دے، آپ کے ماں باپ کو بھی دے۔ آپ 2 قربانیاں کریں، دونوں کا اجر آپ کو بھی دے، آپ کے ماں باپ کو بھی دے۔ یہ الگ تقسیم کہ یہ قربانی فلاں کے نام کی، یہ قربانی فلاں کے نام کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بڑے قریبی عزیز آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، 63 اپنے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ نے خود نہر کیے۔ آپ کہہ سکتے تھے یہ ایک خدیجہ کے نام کی، یہ ایک میری بیٹی زینب کے نام کی۔ کتنے اللہ کے نبی کے قریبی، آپ کے چچا، آپ کی پھپھو اور کتنے عزیز ایسے تھے، آپ کی 3 بیٹیاں اور اسی طرح آپ کے بیٹے، سب آپ کی زندگی میں پہلے جا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی طرف سے قربانی۔ آج حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں مدینے میں جب آپ کی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا میرے صحابی جاؤ یہ قربانیاں مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دو، جو زندہ لوگ ہیں ان کو قربانیاں دے دو کہ وہ اپنی طرف سے یہ جانور ذبح کریں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ساتھ والا ہمسایہ اس کے بچے تو ترس رہے ہیں، لیکن ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کے نام کی قربانی، یہ سیدنا حسن کے نام کی قربانی، یہ سیدنا حسین کے نام کی قربانی، یہ سیدہ فاطمہ کے نام کی قربانی۔ اور میرے پیارے بھائی، ہمارے ان اعمال کی ان کو پہلی بات ہے ضرورت ہی نہیں، ہمارے ان اعمال کے وہ محتاج ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائی، ہمارے عمل کے تو ہم خود بڑے محتاج ہیں۔ ہمارا یہ عمل پتہ نہیں کس طرح کا ہے اور کیا حیثیت ہے، کس طرح کے پیسے کی یہ لائے ہیں۔ اللہ اخلاص نصیب فرمائے، وہ عمل کریں جس میں اللہ کے نبی کا اسوہ موجود ہو، آپ کا طریقہ موجود ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ایک عمل میں یہ چیز دیکھا کرتے تھے
کسی کی رائے، کسی کا عقل، کسی کا اجتہاد، کسی کا قیاس، اس کی کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کے سامنے جب ابو بکر اور عمر کی بات کی جاتی اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی بات آتی، صحابی کہتے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتھروں کی بارش نہ برس جائے. ہم اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں، تم ابو بکر کی بات کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیو، آج 1400 سال بعد کسی عام امتی کے قول اور اس کی رائے، اس کی بات کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً 4 عیوب جن کی موجودگی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قربانی جائز ہی نہیں. 4 لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها. ایک کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہے. اب اس سے بڑا ہے کہ ایک جانور کا کانا پن ہی نہیں بلکہ ایک آنکھ ہی نہیں، وہ بلاولا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. العوراء بین عورها، یعنی آنکھ وہ درست ہونی چاہیے. اور صحابہ دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں فرماتے ہیں نستشرف العین والاذن، ہم کان اور آنکھ کو غور سے دیکھیں، کان اور آنکھ کو غور سے دیکھیں. اور اگر ایک جانور کا کان بغیر غور سے دیکھے نظر آ رہا ہے یہ عیب دار ہے، یہ چیرا ہوا ہے، یہ پھٹا ہوا ہے، یہ کٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں غور سے دیکھو کان کو، اور وہ دور سے نظر آ رہا ہے، بلاولا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. العوراء بین عورها. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا العرجاء بین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن وہ واضح ہو، چلے تو پتہ چلے یہ لنگڑا کے چل رہا ہے، لنگڑا پن نمایاں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا المریض بین مرضها، ایک بیمار جانور، بیماری نظر آ رہی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یہ بیمار ہے. المریض بین مرضها، جس کی بیماری واضح ہے، وہ جس طرح کی بیماری ہے جس کو دیکھ کر بیمار کہا جائے، اس کی قربانی جائز نہیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا والکثیر الذی لا تنقی، لاغر جانور، کمزور سا، دبلا پتلا، الکثیر الذی لا تنقی، جس کی ہڈیوں سے مہری ختم ہو گئی ہے، لاغر اور کمزور قسم کا جانور، اس کی قربانی بھی جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی سے بھی منع فرمایا. اسی طرح آنکھ اور کان کے حوالے سے اور آنکھ کان کے حوالے سے مختلف الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ چیرا ہوا نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، پھٹا ہوا نہ ہو. بعض لوگ، اور آج کل اس طرح کے کافی سارے مسائل آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کانوں پر نشان لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خاص ایک نشان ہے، علامت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک نشان ہوتا ہے سوراخ کی شکل میں معمولی سا، کہ جہاں چلے کوئی آپ نے کوئی ٹیگ لگانا تھا یا کوئی اس طرح کا. ایک پورا کان چیرا ہوا ہے جو ضروری ہے، دور دور سے واضح نظر آ رہا ہے، ایسے پھٹا ہوا کان، اس کی قربانی نہ کریں. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اجتناب کریں. خوبصورت اور صاف ستھرا جانور جس کے اندر عیب نہ ہو. میرے رب کے نام پہ جب دینا ہے تو اللہ کے نام پہ پھر یہ عیب دار نہ ہو، اس سے اجتناب کریں. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح خصی جانور، اس کی قربانی جائز ہے. خصی جانور قربانی کرنا اس میں شرعاً کوئی ضوابط نہیں، اور خصی اس کو عیب شمار نہیں کیا گیا. اسی طرح سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، سینگ کا ٹوٹ جانا معمولی یا زیادہ، کسی بھی صحیح حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ کے ٹوٹنے کو عیب شمار نہیں کیا. اس لیے کہ سینگ کا ٹوٹ جانا یا دونوں سینگ ہی نہ ہونا، ایسے جانور بھی موجود ہیں اور اس کو اللہ کے رسول نے اس کی قربانی سے منع نہیں کیا، نہ ہی اسے کوئی عیب شمار کیا گیا ہے. ہاں اگر کوئی اس سے بہتر ملتا ہے، میسر ہے، آپ اس کا انتخاب کریں، حرج نہیں. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیو، ایسا کسی بھی حدیث میں موجود نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے قربانی صرف وہی کرے. نہیں، کوئی ضروری نہیں. آپ صاحب نصاب کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی آپ قربانی کرتے ہیں،
تو کوئی حرج نہیں، اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ تھے، انہوں نے کبھی مال جمع نہیں کیا، جو آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، جو آتا خرچ کر دیتے، لاکھوں خرچ کرتے، لیکن کبھی بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہوئے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے۔ اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ایک قرض ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرض اتنا زیادہ آپ اٹھا لیں کہ آپ وہ قرض ادا ہی نہ کر پائیں، یا آپ اتنے بوجھ تلے دب جائیں کہ آپ کے وسائل آنے والے وقت میں اس کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ نمود و نمائش کے طور پر، اور اس کی ایک بہترین مثال ہماری شادی بیاہ بھی ہے، جیسے شادیوں کے موقع پہ اتنا قرض لے لیا جاتا ہے کہ ساری زندگی اتارتے رہتے ہیں، قرض پھر نہیں اترتا ہے، قبر میں ساتھ ہی جاتا ہے۔ ایسے قرض کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایسا قرض جو آپ سمجھتے ہیں ابھی نہیں ہے، 2 مہینوں کے بعد آ جائیں گے پیسے، امید ہے کہیں سے آنے کی امید ہے، کوئی کاروباری ایسا سلسلہ ہے، کوئی زمین کی آمدن ہے، کوئی اور ایسا انسان کی سیلری کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ وقتی طور پر انسان کو کسی سے پکڑنے پڑے تو بعد میں انسان اس کی ادائیگی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو قرض لے کر بھی کر لے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے کھیرا جانور ذبح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تذبحوا الا مسنّا، دوندا جانور ہی ذبح کرو، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعا من الزعن۔ فرمایا ہاں ایک صورت ہے کہ اگر تمہارے اوپر تنگی ہو جائے، یعنی دوندا مل ہی نہیں رہا، یا دوندا اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے، تو پھر صرف ایک جانور جس کو بھیڑ کا لیلا، دمبا، چھترا، یہ جو نسل ہے، اس میں 1 سال کا اس کی آپ نے اجازت دی ہے، وہ بھی 1 سال کا، 6 ماہ کا نہیں، 1 سال کا۔ وہ اس صورت میں جب تنگی ہے، کوئی مشکل ہے، دوندا نہیں مل رہا، آپ وہ کر لیں۔ جب آپ وہ کریں گے تو پھر اجر اللہ اس کا بھی پورا ہی دیں گے، اجر میں پھر کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے ان الجزع، کہ بے شک یہ جو جزع ہوتا ہے نا بھیڑ کا، یوفی مما یوفی منہ السنی، یہ کفایت کر جاتا ہے جس طرح دوندا کفایت کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی اکثر لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں، کیا رات کے وقت بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ رات کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت وہ بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں سے ذبح کروایا کرتے تھے۔ عورت کے ذبیحے کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، عورت کا بکری ذبح کرنا، تو اگر عورت کی ہمت ہے وہ کر سکتی ہے ذبح تو کرنا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کو اور اسلام کو ضرورت پڑی تو مسلمان خواتین نے میدان جہاد میں کود کر کافروں کی گردنیں بھی کاٹی، اور ان کو باقاعدہ ظالموں کو جو اللہ کے نبی کی طرف بھی بڑھ رہے تھے باقاعدہ ان کا مقابلہ کیا۔ یہ امت مسلمہ کی ایک تاریخ ہے، اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے کہ اگر یہ خون یا گوبر وغیرہ، بہت سارے لوگ عید والے دن نماز نہیں پڑھتے، زور کی نماز گئی، عصر کی گئی، وجہ کیا ہے کہ کپڑے صحیح نہیں، کیا ہوا بھائی؟ یہ خون لگ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ جو جانور کا خون ہے اس کے جسم سے نکلنے والا خون، یہ بہنے والا دم مسفوح، یہ حرام ضرور ہے لیکن یہ نجس نہیں ہے۔ حرام ہونا اور ہوتا ہے، نجس اور پلید ہونا اور ہوتا ہے۔ ہر پلید اور نجس چیز رب نے اسے حرام ضرور کیا ہے، لیکن ہر حرام چیز وہ نجس نہیں ہوتی۔ یہ دم مسفوح حرام ضرور ہے لیکن یہ نجس نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اونٹ نحر کیا، کپڑوں پہ گوبر بھی لگ گیا، خون بھی لگ گیا، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کا یہ قصہ لاتے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کافروں نے اونٹ کا گوبر سے بھرا ہوا بوجھ آپ کے اوپر لا کے ڈال دیا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ نمازی ایسے کپڑے میں اگر نماز پڑھ لے
پڑھے جس پہ خون اور گوبر لگا ہو نماز پڑھنا جائز ہے، وہ منع نہیں۔ اگر نماز ہی جائز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کیوں اپنی نماز کو جاری رکھتے؟ اللہ کے رسول نے بھی اپنی نماز کو جاری رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، لوگوں کو کھلائیں، لیکن سارا ہی رکھ لینا، کچھ بھی نہ کھلانا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں جب سب لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، وافر ہے لوگوں کو، تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے، اس کی کوئی حد بندی شریعت نے مقرر نہیں کی۔ جب تک اللہ آپ کو ہمت دے آپ رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو کھلانے اور لوگوں کو کھلانے کے بعد اللہ توفیق دے۔ قربانی کی کھانوں کے حوالے سے سب سے پہلا حق یاد رکھیں، جو آپ کے محلے کے ضرورت مند لوگ ہیں، مسکین، ان کا حق ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی برادری میں، ان سب کو سب سے مقدم رکھیں۔ باقی تنظیمیں، باقی ادارے، وہ سب بعد میں۔ یہ جو آپ کے قرب و جوار میں مساکین ہیں، یہ ان کا خالصتاً سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ لیکن قربانی کا کھال اجرت میں دے دینا یا پیسے بیچ کے خود استعمال کر لینا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی قربانی نہیں۔ اللہ رب العزت اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ